مصر میں جس شخص نے یوسف علیہ السلام کو جو خریدا تھا اس نے اس بچے کو گھر لے گیا، اور جس شخص نے مصر میں ان کو خریدا تھا اس نے اپنے بیوی سے کہا کہ اس کو خاطر سے رکھنا، کیا عجیب ہے کہ ہمارا کام آوے یا ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں۔ اور ہم نے اس طرح یوسف علیہ السلام کو اس سرزمین کا خوب قوت دی، ایک بڑا گھرانے میں پہنچ گیا۔ دیکھو یوسف علیہ السلام کہاں تھے؟ کنویں میں تھے، وہاں سے نکل گئے، کا بکری ہو گئے، وہاں سے اور جگہ پر بکری ہو گئے، تو مصر میں ایک بڑا رئیس آدمی ان کو خرید لیا، اور ان کو بچے نہیں تھا، تو انہوں نے کیا کہ اس بچے کو اپنا بیٹا سمجھ کر پالو کر کے اپنی بیوی سے کہہ دیا۔ دیکھو اللہ کا قدرت کا کیا ہے، اور تاکہ ہم ان کو خوابوں کے تعبیر دینا بتلا دے۔ تو اس طریقے سے یوسف علیہ السلام کو رہنے کو جگہ دے دیا۔ آئندہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اور بھی علم بھی دے دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کام پر غالب ہے، لیکن اکثر آدمی نہیں جانتے، اور جب وہ اپنے جوانی کو پہنچے ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا فرمائی۔ جب یوسف علیہ السلام جوانی کو پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم اور دانش مندی کی باتیں، خوابوں کی تعبیر اور جو علم دینا ہے ان کو دے دیے۔ جسمانی طور پر بھی بہت ہی شاندار تھے، اور علم کی طور پر بھی بہت ہوشیار تھے، اور ہم نیک لوگوں کو اسی طرح بدلا دیا کرتے ہیں۔ اور جس عورت کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہتی تھی، یعنی جو مصر کا جو رئیس آدمی ان کو خرید کے لے کے گیا تھا، تو ان کی عورت ان کو پالتی تھی۔ جب اس کے اندر کیا گیا، یوسف علیہ السلام کے بارے میں عشق جگ گیا، وہ ان سے اپنا مطلب حاصل کرنے کو پھسلانے لگی، اور سارے دروازے بند کر دیے، اور کہنے لگی کہ آ جاؤ تم ہی سے کہتی ہوں۔ اس طریقے سے غلط کام کی طرف ان کو مائل کر دی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تو بھاری گناہ ہے، اللہ بچائے، دوسری وہ میرا مربی ہے، مجھ کو کسی اچھی طرح رکھا۔ دیکھو کہاں لا کے رکھ دیا، اور کسی اچھی طریقے سے رکھ دیا، جس کا شوہر اور وہ عورت ان کو اس طریقے سے غلط کام کی طرف بلا رہی ہے۔ ایسی حق فرماشوں کی فلاح نہیں ہوا کرتی۔ اس طریقے سے یوسف علیہ السلام کے دل دماغ میں آ گیا، اور اس عورت کو اور دل میں تو ان کا خیال جم ہی رہا تھا، پہلے سے جم گیا تھا ان کے بارے میں، یوسف علیہ السلام کے بارے میں اس عورت کو ان کا دل میں خیال، اور ان کو بھی اس عورت کو کچھ خیال ہو چلا تھا۔ یوسف علیہ السلام کو بھی کچھ خیال ہوا چلا تھا۔ یہاں پر ایک نمبر فائدہ لکھا ہوا ہے، پڑھنے سے معلوم پڑ جائے گا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس غلط کام سے بچا لیا۔ اگر یعنی رب کی دلیل کو انہوں نے نہ دیکھا ہوتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہی آئی ہے، اگر ایسا غلط کام کر بیٹھیں گے تو آپ کا نام پیغمبروں سے نکال دیا جائے گا، اور دنیا میں بھی بدنامی اٹھانا پڑے گا۔ تو اس طریقے سے اللہ کے دلیل جب ان کے پاس پہنچے تو ہم چلا تھا اس کو اپنے رب کی دلیل کو انہوں نے نہ دیکھا ہوتا تو زیادہ خیال ہوتا، عجیب نہ تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا تاکہ ہم اس سے صغیرہ اور کبیرہ گناہ کو دور کرے۔ اللہم اغفر لی، کیونکہ وہ ہماری برگزہ بندوں میں سے تھے۔ یوسف علیہ السلام اللہ کے چنے ہوئے پیغمبروں میں سے تھے۔ وہاں دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف دوڑے، اور اس عورت نے ان کا کرتا پیچھے سے پھاڑ ڈالا، اور دونوں نے جانے وہ پہلے 7 دروازے پار کر کے لاسٹ دروازے پر آئے، تب اس کی عورت اس یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچی اور جلدی سے اس کا قمیض پکڑ لی، تو یوسف علیہ السلام آگے بڑھے تو کرتنی پھٹ گیا پیچھے سے۔ سمجھ میں آیا بات؟ وہ اس عورت کے شوہر کو دروازے کے پاس پایا، دروازے کے پاس اس عورت کے شوہر کو پایا۔